دنیاوی اعتبار سے اسرائیل اور امریکہ ایک بڑی طاقت ہے جو فلسطین کے خلاف 1.5 سال تک لڑتی ہوئی نظر آئی، لیکن مسلمان یہ جانتے ہیں کہ چاہے دنیا کی کتنی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ سے بڑا کسی کا پاور نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ پاور اور طاقت دیکھنی ہو تو ابھی 1 ہفتہ پہلے یعنی 11 جنوری سے آپ نے دیکھا کہ 11 جنوری کو امریکہ کا ایک صوبہ کیلیفورنیا کا ایک شہر لاس اینجلس میں ایک آگ لگی۔ حضرات محترم، ایک چھوٹی سی آگ کی چنگاری، ایک چھوٹی سی آگ، اتنا بڑا شہر جس طرح ہندوستان میں ممبئی کی حیثیت ہے اسی طرح USA میں لاس اینجلس کی حیثیت ہے۔ لاس اینجلس دنیا کے ان امیر ترین شہروں میں سے ایک ہے، دنیا کے ان مضبوط اور مستحکم شہروں میں سے ایک ہے۔ دنیا کو اگر 10 شہروں کے بیچ میں آپ لکیر کھینچ کر گھیرے تو اس میں سے ایک لاس اینجلس ہوگا، یعنی پوری دنیا کا اتنا عظیم شہر امریکہ کے کیلیفورنیا کا لاس اینجلس شہر، اینجلس کا معنی فرشتہ ہوتا ہے، یعنی ان لوگوں نے اس شہر کا نام ہی فرشتوں کا شہر رکھا تھا، لیکن خدا کے عذاب نے اس شہر کو جہنم کی نشانی بنایا دنیا کے سامنے۔ حضرات محترم، میں جو بات آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی طاقت پر بھروسہ کیجئے۔ دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف، لیکن میرے رب کا پاور اور طاقت ایک طرف۔ دنیا کی ساری تنظیمیں، سارے ملک اور سارے اتحادی ایک طرف، اللہ رب العزت مسلمانوں کے لیے ایک طرف۔ حضرات محترم، میرے رب سے بڑا کوئی پاور نہیں۔ اللہ اس آگ کو دیکھیے، اور اس شہر میں بڑے بڑے ارب پتی خرب پتی لوگوں کا مسکن تھا۔ وہ شہر ہولی ووڈ نام کا جو سنستھا ہے وہ لاس اینجلس ہی میں ہے۔ بڑے بڑے ہولی ووڈ کے ستاروں نے اپنا گھر اس شہر میں بنا رکھا تھا، ایک ایک گھر 200 کروڑ کا بنگلہ بنا کر رکھا تھا۔ حضرات محترم، ہالی ووڈ کا ایک بہت بڑا ایکٹر جس نے غزہ کے مسلمانوں کے جلتے ہوئے گھر کو دیکھ کر مذاق اڑایا تھا، اس کے 200 کروڑ کا گھر جب لاس اینجلس میں جلتا ہے تو وہ میڈیا کے سامنے آ کر روتا ہوا نظر آتا ہے۔ دوسروں کے گھروں کو جلتا ہوا دیکھ کر جو مسکراتا ہے اس کا گھر بھی اللہ ضرور جلاتا ہے۔ حضرات محترم، غزہ کو جلانے اور برباد کرنے کے لیے امریکی اور اسرائیلی طاقتوں کو 1.5 سال لگے، یعنی جتنا نقصان غزہ کے مسلمانوں کو 1.5 سال میں ہوا اتنا نقصان لاس اینجلس میں صرف 1.5 گھنٹے میں ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرات محترم، یہ میرے رب کی طاقت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے کافروں کو، ظالموں کو ڈھیل دیا ہے۔ حضرات محترم، اس لیے اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یعنی اللہ نے اگر ڈھیل دیا ہے تو اس ڈھیل کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ اس ڈھیل کو غنیمت سمجھ کر بندے کو اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، ورنہ اللہ جس دن کھینچے گا اپنی رسی پھر اس دن دنیا کی کوئی طاقت کوئی پاور بچا نہیں سکے گا۔ حضرات محترم، ایک آگ چلتی ہے، پھر اللہ نے ہوا کو حکم دیا 100 کلو 150 کلومیٹر کی رفتار میں ہوا چلتی ہے۔ 8000 سے زیادہ ایسے فائٹر جیٹ، 8000 سے زیادہ ایسی پلینے اور ایسے ہیلی کاپٹر جو کئی ٹن پانی سمندر سے اٹھا کر آگ میں لے جا کر برسانے کی صلاحیت رکھتا
رہا ہے۔ اللہ اللہ سینکڑوں ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر کو امریکہ نے آگ بجھانے کے لیے لگا دیا۔ وہ امریکہ جو کائنات کی اپنے آپ کو سب سے بڑی طاقت مانتا ہے، جو خود کو سپر پاور کہتا ہے، جو ٹیکنالوجی اور سائنس کی بنیاد پر پوری دنیا کو اپنا غلام سمجھتا ہے، رب کی عزت کی قسم جب اللہ رب العزت امتحان لینے پہ آیا، جب خدا کا قہر آگ کا عذاب بن کر امریکہ کے لاس اینجلس پہ برستا ہے، تو امریکہ کی ساری طاقتیں، سارا پاور، سارا سائنس، ساری ٹیکنالوجی گھٹنا ٹیک کر یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ اس کائنات میں سب سے بڑی اگر سپریم پاور ہے تو صرف رب ذوالجلال کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ کے علاوہ کوئی سپریم پاور نہیں ہے، ورنہ وہ لوگ جو ہواؤں سے باتیں کرتے ہیں، وہ لوگ جو چاند پر کمندر ڈالتے ہیں، وہ لوگ جو ستاروں کی روشنی کو کھینچ کر اپنے آنگن میں لانے کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ جو ٹائٹینک جیسا جہاز بنا کر سمندر پہ حکومت کرنے کا خواب دیکھتی ہے، بلکہ دنیا کو دکھاتی ہے کہ پہاڑوں پہ ہمارا قبضہ، سمندروں پہ ہمارا قبضہ، یہاں تک کہ چاند ستاروں پہ ہمارا قبضہ، اپنی طاقت پر اترانے والا، اپنے طاقت پر غرور کرنے والا، سائنس اور ٹیکنالوجی پر غرور کرتے ہوئے خود کو سپر پاور کہنے والا، خدا کے عذاب کا ایک ناخن کا کروڑواں حصہ بھی نہیں تھا، اس کی تاب نہ لا سکا، اس کے سامنے بے بس اور عاجز ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اے مسلمانوں، سب سے بڑی طاقت صرف میرے رب کی طاقت ہے۔ اس کائنات میں اگر کوئی سپریم پاور ہے تو صرف میرے خدا کی ذات ہے، میرے رب کی ذات ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، ظلم چاہے امریکہ میں ہو، ظلم چاہے دیہر باری میں ہو، ظلم کا انجام ایک ہوتا ہے۔ ظالم کو کبھی اللہ معاف نہیں کرتا ہے، ظالم کو اس کی سزا ضرور ملتی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ظلم سے باز رہنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو ظلم سے توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے دولت دیا ہے تو غرور نہیں ہونا چاہیے، اللہ نے طاقت دیا ہے تو غرور نہیں ہونا چاہیے، اللہ نے حیثیت دیا ہے تو غرور سے اپنے سے نیچے لوگوں پر ہمیں ہنسنا اور طنز نہیں کرنا چاہیے۔ ارے جو خدا طاقت و دولت، عزت و وقار دے سکتا ہے، وہ خدا چاہے تو ایک جھٹکے میں ہماری طاقت، ہماری عزت، ہمارا وقار سب کچھ ہم سے چھین کر ہمیں لاچار اور مجبور بنا کر پیش کر سکتا ہے۔ حضرات محترم، اس لیے اللہ رب العزت کی ذات پر یقین کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کی طاقت اور اللہ کی مدد ہی پر ایک مسلمان کو کامل اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ حضرات محترم، فلسطین کے مسلمانوں نے اللہ کی طاقت اور اللہ کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے پوری دنیا ایک طرف، اکیلے فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں نے مسجد اقصی بچانے کے لیے، دین مصطفیٰ کی عظمت کو بحال کرنے کے لیے اپنے بچوں کی جانوں کی قربانی پیش کر دیا اور قیامت تک کے لیے یہ تاریخ رقم کر دیا۔ اے دنیا والو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان گھبراتا نہیں ہے۔ مسلمان جن کے رگوں میں صحابہ اور ان مجاہدین اسلام کا خون دوڑ رہا ہے، جنہوں نے کبھی دریاؤں میں اپنے گھوڑے ڈال دیے تھے، جنہوں نے کبھی اپنی کشتیاں تاریک بن کر افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں خود جلا ڈالا تھا، یہ مسلمان جنہوں نے دریاؤں میں اپنے گھوڑے ڈالے، جنہوں نے پہاڑوں، اللہ کے نبی کا ایک صحابی، اللہ اکبر، ایران اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحرا
صحراؤں میں جب پورا افریقہ اسلام کے آغوش میں آ گیا، افریقہ میں اسلام کا جھنڈا پھہرانے لگا، اب زمین کا کوئی حصہ باقی نہیں تھا کہ جہاں پر اسلام کا جھنڈا لہرایا جاتا، اس پورے ملک میں کوئی جگہ باقی نہیں تھی۔ تو اللہ کے نبی کا ایک صحابی، ایک مجاہد گھوڑے پہ بیٹھ کر اپنا گھوڑا میدان میں دوڑاتا ہے، سر پر دوڑاتے دوڑاتے آگے جا کر سمندر آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگایا اور لگام کو کھینچتے ہوئے اس کو ہوا میں اڑانے کی کوشش کیا، آسمان کی طرف اڑانا چاہا۔ تو ایک صحابی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا جذبہ جہاد ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، اس لیے زمین کا سارا حصہ اسلام سے بھر گیا، اب میں چاہتا ہوں کہ آسمانوں میں چلا اپنے گھوڑے کو لے کر جاؤ، وہاں بھی اللہ کے نام اور توحید کا نغمہ بلند کرتا ہوا نظر آؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ جذبہ جہاد تھا، یہ شوق جہاد تھا جن مسلمانوں کا عالم یہ تھا۔ اللہ اکبر۔ دریاؤں میں گھوڑے ڈال دیے، آج وہی مسلمان صرف نعرے پہ اکتفا کر رہا ہے۔ آج ہمارے پاس صرف نعرہ رہ گیا ہے، نعروں کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پیر صاحب کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن نہ پیر صاحب کے طریقے پر چلیں گے، نہ غریب نواز کے طریقے پر چلیں گے، نہ غوث اعظم کے طریقے پر چلیں گے۔ صرف نعرہ لگائیں گے کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، صرف نعرہ لگائیں گے کہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اے میری قوم کے لوگوں، صرف نعروں سے انقلاب پیدا نہیں ہونے والا ہے، بلکہ ان بزرگوں کا کردار اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا، صحابہ کرام کا کردار اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا، نبی کی سنتوں پر اپنے آپ کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنا پڑے گا، تب جا کر انقلاب پیدا ہوگا، ورنہ زندگی بھر کھوکھلے نعرے لگاتے رہو، اللہ کے عزت کی قسم کوئی انقلاب پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ حضرات محترم، آج تو ہمارا ایمان کا حال یہ ہے، آج ہم مسلمانوں کا عالم یہ ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث یاد آتی ہے، آپ سماعت کریں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا میری امت پر، اور سمجھ لو کہ جب وہ وقت آ جائے تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے، اب قیامت آنے والی ہے۔ حضرات محترم، قیامت کی تو بے شمار نشانیاں جو میرے نبی نے فرمایا تھا، ان میں سے اکثر نشانیاں آج کے دور میں ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب مسجد میں لوگ دنیا کی باتیں کریں گے تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بیٹا ماں باپ کے بجائے دوستوں کی باتوں پہ بھروسہ کرے تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھر گھر ناچ اور گانا ہو تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ آج دیکھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب علماء کی عزت و وقار گھٹنے لگے تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا میری امت پر کہ اس زمانے میں عورتیں مائے حاکم بیٹا پیدا کریں گی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں بیٹا ماں کے پیٹ سے حاکم پیدا ہوگا، حکومت کرنے والا پیدا ہوگا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی کم از کم 25-30 سال کا ہوگا، تب جا کر وہ ممبر، مکھیا، پردھان، ایم پی، ایم ایل اے بن کر حکومت کرے گا۔ لیکن نبی نے فرمایا کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ ماؤں کے پیٹ سے حاکم بچہ پیدا ہوگا۔ اللہ اللہ۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمانہ آج کا زمانہ ہے، یعنی وہ بیٹا ماں باپ کی بات نہیں مانے گا، ماں باپ پر اپنی حکومت دکھائے گا، ماں باپ کے کہنے کے خلاف کام کرے گا، ماں باپ جس چیز سے روکیں گے اسے کرے گا، اور وقت ضرورت اپنی بد باطنی کی وجہ سے ماں باپ کو ڈانٹتا اور فٹکار لگاتا ہوا نظر آئے گا، تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ آپ اپنے دل پہ
ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ وہ دور آیا ہے کہ نہیں آیا ہے۔ آج 95% بچے ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، ماں باپ کی بات نہیں مانتے ہیں، ماں باپ کو رسوا اور ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ماں 9 مہینے تک اپنے بچے کو پیٹ میں رکھا، جس ماں نے 2 سال تک اپنا خون جگر اپنے بچے کو پلایا دودھ کی شکل میں، وہ ماں جو اپنی انگلیاں پکڑ کر بچے کو 3-4 سال تک چلنا سکھایا، وہ ماں جو بچپن میں اپنے بچے کو بچے کے ہر دکھ درد کو بغیر بتائے سمجھ جاتی تھی۔ اللہ اکبر، ہماری ماؤں کے گود میں چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، ابھی وہ بولنا نہیں جانتا ہے، لیکن اگر وہ روتا ہے تو ماں سمجھ جاتی ہے کہ یہ رونا بھوک کی وجہ سے ہے۔ اگر بھوک ختم دودھ پلا کر سلائی ہے پھر بھی رو رہا ہے تو ماں سمجھ جاتی ہے کہ پیٹ میں درد ہے۔ اللہ اللہ، اے میرے قوم کے بیٹوں، سینے پہ ہاتھ رکھ کر سوچنا کہ تمہاری وہ ماں جو بغیر بولے تیرے رونے کا انداز سمجھ جاتی ہے، بغیر روئے یہ سمجھ جاتی ہے کہ کب تجھے بھوک لگی ہے، کب تیرے پیٹ میں درد ہے، کب تجھے کیا چاہیے۔ لیکن وہی بیٹا جب 25-30 سال کا ہو جاتا ہے اور اپنی بیوی سے باتیں کرتا ہے تو ماں باپ پوچھتے ہیں بیٹا کون سی بات کر رہے ہو، ہمیں بھی سناؤ۔ تو وہ بدبخت بیٹا کہتا ہے کہ تو بوڑھا ہو گیا ہے، تو سٹھیا گیا ہے، تیری سمجھ میں ہماری بات نہیں آئے گی۔ افسوس کا مقام ہے اے نااہل بیٹا، ارے بچپن میں جب تو بولنا نہیں جانتا تھا، بغیر بولے تیری ماں تیری بات سمجھ جاتی تھی، آج تو بولنا جانتا ہے اور کہتا ہے کہ چپ رہو، تم میری بات نہیں سمجھ پاؤ گے۔ اللہ اکبر، کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ بیٹا بچپن میں جس کی بات بغیر بولے ماں سمجھ جاتی تھی، آج وہی بیٹا جسے بولنا آتا ہے وہ کہتا ہے چپ رہو، تجھے ہماری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر، کبھی آپ نے سوچا اللہ اللہ، آج تو حال یہ ہے کہ ماں باپ گھر میں تڑپتے ہیں، ماں باپ گھر میں ترستے ہیں، ماں باپ گھر میں دوائیوں کے بغیر تڑپتے نظر آتے ہیں، لیکن ہماری سماج کا بیٹا لائن ہوٹلوں میں جا کر دوستوں کے ساتھ چکن چلی کھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، اے میری قوم کے بیٹوں، اللہ کے عزت و جلال کی قسم، ماں کا زبان سے بد دعا دینا ضروری نہیں ہے۔ تمہارے کسی عمل سے اگر ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، تمہارے کسی حرکت کی وجہ سے اگر ماں کا دل دکھ گیا، زبان سے بد دعا دے نہ دے، ماں کی آنکھوں کا آنسو، ماں کے دل کی تکلیف رب کی بارگاہ میں قبول ہو کر تیری دنیا برباد کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اس لیے ماں باپ کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، خبردار تم اف بھی مت کرنا، اف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرات محترم، جس ماں باپ کو اف کرنے کی اجازت نہیں قرآن میں، انہیں گالیاں دینا، ان کو گھر سے نکال دینا، ان کی دوائیوں کا انتظام نہ کرنا، اللہ اکبر، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت خوش ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کماتے ہیں، آپ کے گھر میں برکت کیوں نہیں ہے؟ اللہ اللہ، آپ غور کیجئے، دیکھیے، آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر سننا اور سمجھنے کی کوشش کرنا۔ خبردار خبردار، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو دنیا میں کسی کو بھی راضی کر لو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جب تک ماں باپ راضی نہ ہو تب تک اللہ، اس کا رسول
رسول آپ سے راضی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ماں جنت ماں کے قدموں میں جنت اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اگر ماں باپ آپ سے راضی نہیں تو آپ کی نمازیں، اگر ماں باپ راضی نہیں تو آپ کا روزہ، اگر ماں باپ راضی نہیں تو آپ کی زکوٰۃ، ماں باپ راضی نہیں تو آپ کا حج، ماں باپ راضی نہیں آپ کا عمرہ، کچھ بھی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ اپنی عبادتیں رب کی بارگاہ میں قبول کرواؤ تو ماں باپ کی رضا ضروری ہے، ماں باپ کو راضی کرنا ضروری ہے۔ ماں باپ کی رضا کے بغیر مسجد میں 24 گھنٹہ پڑے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو، لیکن اللہ رب العزت آپ سے راضی نہیں ہوگا۔ نبی فرماتے ہیں رضا المولا رضا الوالدین، یعنی مولا کی رضا، رب کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے۔ اگر ماں باپ راضی ہے تو رب راضی ہے، اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو نہ تو رب راضی ہوگا، نہ ہی اللہ کے نبی آپ سے راضی ہوں گے، نہ اجمیر کا غریب نواز بغداد کا غوث اعظم راضی ہوں گے۔ لاکھ نعرے لگا لو، لاکھ چادریں چڑھاؤ، لاکھ منتیں مانو اور لاکھ مزارات اور عرسوں میں حاضری دیتے رہو، پوری زندگی غریب نواز کے چوکھٹ پہ پڑے رہو، لیکن ماں باپ راضی نہیں تو غریب نواز راضی نہیں ہوگا۔ حضرات محترم، میں آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کروں کہ آج حالات یہ ہیں، ہماری ماں بہنوں کے بھی حالات یہ ہیں، ماں بہنیں بھی اپنے بچوں کو صحیح تربیت نہیں دیتی ہے، اس لیے معاشرے کا حال تباہ و برباد نظر آتا ہے۔ اگر ماں بہنوں سے کہا جائے کہ میری قوم کی ماؤں بیٹیوں بہنوں آپ اپنے بچوں کو دینی تربیت اور دین سکھائیے تو کہتی ہے کہ بچے ہماری بات نہیں مانتے ہیں، حالانکہ وہی ماں صبح کو اٹھا کر بچے کو نہلا کر انگلش میڈیم اسکول میں بھیجنے کے لیے پوری طرح سکچم رہتی ہے۔ مجال ہے کہ بچہ اسکول جانے سے انکار کر دے، ماں اس کا جینا حرام کر دے گی۔ اے میری قوم کی ماں، جو بیٹا اسکول جانے میں تیری بات مانتا ہے وہ بیٹا نماز پڑھنے کے لیے کہو تو کیوں نہیں مانے گا؟ یقیناً مانے گا، لیکن اسکول بھیجنے میں جتنی محنت کرتی ہو اتنی محنت اور اتنا ڈر اگر بچے میں نماز پڑھنے کے تعلق سے پیدا کرو تو ٹھیک اسکول جانے کی طرح تیرا بچہ مسجد بھی جانا شروع کرے گا، اور جس دن سے تیرا بچہ مسجد جانا شروع کر دے گا اسی دن سے ایک نیا معاشرہ پیدا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ہمارے قوم کی حالت سدھرتی اور بدلتی ہوئی نظر آئے گی۔ حضرات محترم، لیکن ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے، ہمارے سماج کی حالت یہ ہے کہ ہم دعائیں یہاں وہاں لیتے پھر رہے ہیں۔ حضرات محترم، ہمیں دعا قبول کروانے کے لیے 20,000 خرچ کر کے اجمیر جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یقیناً اجمیر جانا گناہ نہیں ہے، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے۔ اللہ اللہ، یہ رجب کا مہینہ ہے، اللہ اللہ، اس مہینے میں کئی تاریخیں بڑی عظیم ہے۔ ایک تو غریب نواز کی تاریخ گزری اور ابھی ایک 27 تاریخ کو آپ کو ایک کل کی تاریخ گزری، حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کہ کونڈے کا فاتحہ کچھ لوگ دلاتے ہیں۔ حضرات محترم، ایک 27 تاریخ آنے والی ہے جو امام الانبیاء سید المرسلین آقا کائنات کے معراج کی تاریخ ہے، یعنی شب معراج کی تاریخ۔ اللہ اکبر میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ بھی اللہ کا کرم دیکھیے کہ فلسطین کے بیت المقدس پر اب تک ظالموں نے حملہ کر رکھا تھا، لیکن 27 رجب کی تاریخ آ رہی ہے، اس سے پہلے فلسطین دوبارہ آزاد ہوا، اس سے پہلے غزہ دوبارہ آزاد ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی وہ بیت المقدس ہے جہاں سے میرے مصطفیٰ نے معراج کا آسمانی سفر شروع کیا تھا۔ نعرہ تکبیر! ہاں سلامت ہیں، بہت اچھی فصیح و بلیغ خطاب کر رہے ہیں حضرت، ہاتھوں کو اٹھائیں اور استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر!
نعرہ رسالت، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، تحفظ دین و ملت کانفرنس، حضرت علامہ مفتی فیروز عالم مصباحی صاحب قبلہ، زندہ باد زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے عرب کے ساماں تڑپ تڑپ کے مہماں کے لیے تھے، وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھوم ہے، ادھر سے انوار اٹھتے ادھر سے انوار اٹھتے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و علا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ حضرات محترم، یقیناً آقا کائنات کا جو آسمانی سفر شروع ہوا تھا وہ کہاں سے ہوا تھا؟ اسی بیت المقدس سے ہوا تھا۔ اس لیے اسلام میں 3 جگہیں ایسی ہے، 3 مسجدیں ایسی ہے کہ جہاں سفر ثواب کے نیت سے سفر کرنا، جہاں سے سفر کرنا وہاں ثواب کا کام ہے، زیارت کے نیت سے سفر کرنا ثواب ہے۔ وہ کائنات میں صرف 3 مسجدیں ہیں، ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی چوتھی مسجد کا سفر باعث ثواب نہیں ہے، بلکہ انہی 3 مسجدوں کا ذکر آیا ہے۔ ایک تو مسجد حرام ہے، خانہ کعبہ ہے، دوسری مسجد نبوی ہے جو میرے آقا کی مسجد ہے، اور تیسری مسجد بیت المقدس ہے جو فلسطین کی سرزمین پر ہے۔ اللہ اکبر! اس مسجد میں جاؤ، 1 رکعت نماز کا ثواب بیت المقدس میں 50,000 رکعت کا ہے، مسجد نبوی میں 1 رکعت نماز پڑھو 50,000 کا ثواب، خانہ کعبہ میں 1 رکعت پڑھو تو 1,00,000 کا ثواب۔ حضرات محترم، یہاں پر آپ کے ذہن پہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ خانہ کعبہ سے افضل کچھ علماء کے نزدیک بلکہ خانہ کعبہ سے افضل میرے رسول کا روضہ ہے، یعنی مدینہ اور مکہ میں افضل ہونے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ مکہ افضل ہے، بعض علماء کا کہنا ہے کہ مدینہ افضل ہے، لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے نبی کا جسم اطہر گنبد خضرا کے نیچے جس مٹی سے ٹچ ہے، اس مٹی کے بارے میں علماء متفق ہے، پوری کائنات کے علماء کا اجماع ہے، کسی کا اختلاف نہیں۔ کعبہ افضل ہے یا گنبد خضرا، مدینہ افضل ہے یا مکہ، اس میں تو اختلاف ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کے بدن سے قبر کی جو مٹی ٹچ ہے اس کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں، بلکہ علماء کا قول یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کے بدن سے قبر کی جو مٹی لگی ہے وہ صرف خانہ کعبہ سے نہیں بلکہ خدا کے عرش سے افضل و اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان حضرات محترم، زندہ باد۔ میرے نبی کے بدن سے جو مٹی ٹچ ہے وہ صرف خانہ کعبہ سے نہیں، اللہ کے عرش سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ حضرات محترم، یقیناً اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ عرش اعظم سے افضل و اعلیٰ میرے مصطفیٰ کا بدن ہے، میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اللہ اللہ! اب آپ کو میں بتاؤں کہ علماء کا جو اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ مکہ افضل ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ مکہ میں خانہ کعبہ ہے، مکے میں آب زمزم ہے، مکے میں صفا و مروہ ہے، مکے میں مزدلفہ ہے، مکے میں منا ہے، مکے میں زمزم ہے، مکے میں مقام ابراہیم ہے۔ حضرات محترم، اس لیے مکہ افضل ہے، لیکن علماء کرام میں سے ایک جماعت کا کہنا ہے کہ شہر مکہ سے شہر مدینہ افضل ہے، اور ان لوگوں میں حضرت فاروق اعظم کی ذات بھی ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ مکہ سے مدینہ افضل ہے، اور الحمدللہ جو فاروق اعظم کا نظریہ ہے وہی امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا بھی نظریہ اور عقیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نظریہ اور قول بھی یہی ہے کہ مکہ سے مدینہ افضل ہے۔ اللہ اللہ! میرے دوستوں اور بزرگوں،
امام عشق و محبت حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں نے حج کیا ہوگا۔ آپ سے جب کوئی پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو تو آپ کہتے ہیں حج کے لیے جا رہا ہوں، مکہ جا رہا ہوں۔ لیکن قربان جائیے، عشق کے کرشمے ہی الگ ہوتے ہیں، عشق کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے۔ مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، چھٹی اسے ملی جس نے سبق یاد نہیں کیا۔ اللہ اللہ ہے دیوانگان عشق میرے دوستوں اور بزرگوں، یقیناً عشق کا انداز بہت الگ ہوتا ہے۔ دنیا کچھ سمجھتی ہے اور عشق کے انداز نرالے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا جب حج کے لیے جا رہے تھے کہ حضور کہاں جا رہے ہیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مدینہ جا رہا ہوں۔ کہا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ کہا طیبہ جا رہا ہوں۔ اللہ اللہ، پوچھنے والے نے پوچھا حضور آپ تو حج کے لیے جا رہے ہیں اور حج کا کوئی بھی رکن مدینے میں نہیں ہے، حج کا کوئی بھی رکن طیبہ میں نہیں ہے، حج کے سارے ارکان مکے میں ہے، رمی جمار مکے میں ہے، مقام ابراہیم مکے میں ہے، مزدلفہ کی پہاڑیاں مکے میں ہے، صفا مروہ کی پہاڑیاں مکے میں ہے، غلاف کعبہ مکے میں ہے، حجر اسود مکے میں ہے، خانہ کعبہ مکے میں ہے، مقام مطاف مکے میں ہے، رکن یمانی مکے میں ہے۔ اللہ اللہ، اے امام عشق و محبت، ارے آپ تو حج کے مہینے میں جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر حج کا ہر رکن مکے میں ہے، تو مکہ مکہ کہنے کے بجائے مدینہ مدینہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو امام عشق و محبت عشق میں مچل کر کہتے ہیں کہ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ پوچھا جو کسی نے ارادہ کدھر کا ہے، اور حج بھی خدا نے ان کے طفیل کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہے، ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہے، اصل المراد بندگی استاج ور کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اعلیٰ حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حج بھی خدا نے ان کے طفیل کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اللہ اللہ، میرے دوستوں اور بزرگوں، عشق دیکھیے، واقعتاً اگر عشق اتنا مضبوط ہو تو یقیناً شیرین فرحات کے لیے جو دودھ کی نہر کھود دیا تھا، اللہ اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں، تیشہ ہاتھ میں لے کر دیوانہ پہاڑ کھود کر موتی نکالنے لگتا ہے۔ طاقت تو نہیں ہے بظاہر، لیکن عشق کی طاقت کام کرتی ہے۔ جب عشق موجزن ہو سینوں میں تو کوئی کام آپ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ مصطفیٰ کے دیوانوں کو آپ دیکھیے، عاشقوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چلو میں اس لیے مدینہ مدینہ کر رہا ہوں کہ ہوتے کہاں خلیلوں میں نہ کعباؤں بے نہ، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کے ہیں۔ اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے لوگوں، اگر مدینہ میں مصطفیٰ نہ، اگر مصطفیٰ جان رحمت نہ ہوتے تو خانہ کعبہ بھی نہ ہوتا، نہ مقام مزدلفہ وہ عرفات کی پہاڑیاں ہوتی، ارے آقا نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی، نہ آدم ہوتے، نہ ابراہیم، نہ اسماعیل، نہ اسحاق، نہ یعقوب، نہ ایوب، نہ یوسف، نہ موسیٰ، نہ عیسیٰ، نہ ہارون، کوئی نہیں ہوتا۔ یہ پوری کائنات میرے مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، میرے نبی کی وجہ سے ہے، مدینے والے آقا کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے میں مکہ مکہ کہنے کے بجائے مدینہ مدینہ کہہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے دوستوں اور بزرگوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کرنے والے نے کیا کہ آپ بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کرتے ہیں۔ مکہ مدینہ مدینہ آپ کر رہے ہیں تو مکہ سے
مدینہ افضل ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد۔ اے عشق کے بندے کیوں بات بڑھائی ہے؟ زاہدوں کے لیے اگر طیبہ افضل نہیں ہے تو بات ختم کرو، ہم عاشقوں کے لیے تو طیبہ ہی افضل ہے۔ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، اے عشق کے بندے کیوں بات بڑھائی ہے؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھنے والے نے عرض کیا حضور بتا دیجئے کہ دلیل کیا ہے کہ مکے سے مدینہ افضل ہے؟ حالانکہ مکہ تو وہ شہر ہے جس کی قسم اللہ نے قرآن میں کھایا، لا اقسم بہذا البلد، اللہ نے کہا شہر مکہ کی قسم۔ اللہ جس شہر کی قسم کھائے اس شہر سے بڑا کون سا شہر ہو سکتا ہے؟ اللہ اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا اے قرآن کی آیت دلیل میں پیش کرنے والوں، لا اقسم بہذا البلد کے آگے بھی پڑھو، اللہ نے شہر مکہ کی قسم کب کھایا؟ میرے مصطفیٰ کے زمانے میں، اور شہر مکہ حضرت آدم کے زمانے سے موجود ہے۔ اللہ اللہ اگر شہر مکہ عظمت کی دلیل ہے تو پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کے زمانے میں اس کی قسم نہیں کھایا، ابراہیم اسماعیل اسحاق کسی اور نبی کے زمانے میں شہر مکہ کی قسم نہیں کھایا۔ حضرت آدم کی قبر شہر مکہ میں عرب میں موجود ہے، حضرت ابراہیم و اسماعیل نے خانہ کعبہ بنایا، حضرت ابراہیم و اسماعیل اور بے شمار انبیاء شہر مکہ میں تشریف لائے، لیکن اللہ نے کسی زمانے کسی نبی اور رسول کے زمانے میں شہر مکہ کی قسم نہیں کھایا۔ شہر مکہ کی قسم محبوب کے زمانے میں کھایا، اور اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے مصطفیٰ شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کہ خانہ کعبہ ہے، وہ تو پہلے سے موجود ہے۔ شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کہ مینا کی پہاڑیاں ہے، وہ تو پہلے ہی سے ہے۔ شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کہ زمزم کا کنواں ہے، وہ تو پہلے ہی سے ہے۔ وہ انتا ہلن بہذا البلد، اے مصطفیٰ شہر مکہ کی قسم اس لیے کہ اس شہر میں تیرا قدم پڑ گیا ہے۔ بریلی کا امام کہتا ہے کھائی ہے قرآن نے خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ کھائی سبحان ہے اللہ قرآن نے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مکے کی نہیں، واہ 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 واہ، خاک پاک کی قسم کھائی ہے، کھائی ہے قرآن نے خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے نبی کے پائے اقدس کے نیچے کی زمین کی قسم اس لیے کھایا کہ مصطفیٰ تیرا قدم پڑا ہے۔ اللہ اللہ کھائی ہے قرآن نے خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ